آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز ناظرین اکرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان کی 26ویں نشست، 26واں پروگرام، اور آپ کا میزبان محمد عاطف رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا، اور آنے والے چند روزہ رہ گئے ہیں، ان میں اور مزید ان کو اچھا گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو چند دن اس ماہ مبارکہ کے رہ گئے ہیں، انہیں جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں کچھ ہمیں کمی رہ گئی ہو تو ان کو اس میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج کی جو ہمارا پروگرام ہے، آج کی جو ہماری بزم ہے، آج جو ہمارے ساتھ مہمان گرامی شریک ہوں گے، جو ہمارے ساتھ علماء کرام شریک ہوں گے، قاری حضرات شریک ہوں گے، بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں۔ اور پھر ایک تو پڑھنے سے خوبصورت، دوسرا انہیں اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبے عطا فرمائے کہ جن کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ آج جو اس پہلے سیگمنٹ کو ادا کریں گے، پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، محترم جناب حافظ اسد اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم دوسرے سیگمنٹ کو اللہ کے رب العزت کے پیارے حبیب کی تعریف بیان کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں گے، وہ بہت ہی پیاری آواز والے محمد شفیق قادری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ناظرین اکرام، اپنے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرنے کے لیے میں مدعو کروں گا، گزارش کروں گا محترم جناب حافظ اسد اللہ قادری صاحب سے کہ اللہ رب العزت کی پیاری کتاب کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب اذان کو منور و معطر فرمائے۔ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، اللہ سبحان اللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى، اللہ
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى الله الله. ووجدك ضالا فهدى ما شاء الله. ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله سبحان الله. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر. ما شاء الله ما شاء الله. وأما السائل فلا تنهر. الله الله. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر. الله الله سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر. الله الله. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان آمنت الله. بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیاری آواز میں اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے. ناظرین کرام، اگلے سیگمنٹ کا آغاز کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی تعریف بیان کرنے کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب شفیق قادری صاحب سے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب پر درود السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایسا بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آگو تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایسا بحر بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایسا بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آگو تیرے در پر مدینے میں مدینے جان والو جاگو فی امان اللہ مدینے جان والو جاگو فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بے شبی روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے گئے پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے گئے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں سونا
گو جاگے چرا غایا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے ایسا بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں ہوا بھی مخالف ہو یا دریا میں وہ تو غیا بھی مخالف ہو یا دریا میں وہ تو غیانی جو کشتی ڈوب جاگے تو مدینہ یاد کر لینا بولا لو پھر مجھے ایسا بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آگو تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے بحروں پر مدینے میں. سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں پیارے حبیب پر درود سلام کے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب شفیق قادری صاحب. ناظرین اکرام، جو اگلا سیگمنٹ ہے علماء سے گفتگو کا، اور جو آج ہم نے موضوع رکھا ہے وہ بھی بہت ہی پیارا اور دلچسپ موضوع ہے. موضوع ہے سنت مصطفیٰ اور جدید فیشن. فی زمانہ اس پر سنت مصطفیٰ پر بہت کم لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں. جدید فیشن کی طرف بہت زیادہ اس زمانے کے لوگوں کی رغبت ہے. اور جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں جو اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کی بھی رہنمائی فرمائیں گے، وہ بھی بہت اچھے ہیں، عالم نوجوان ہیں، محترم جناب حافظ محمد ریحان قادری صاحب. اس موضوع کو ہم نے مختلف چند حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو علامہ صاحب سے پہلے اس موضوع کے حوالے سے پہلے سوال میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکل اور جدید فیشن اپنانا آسان لگتا ہے. برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات. ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. عاطف بھائی، جیسا کہ آپ کا عنوان ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جدید ہمارا معاشرہ اور اس کا فیشن، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سنت کیا ہے، بے شک. فیشن کیا ہے. تو سنت جو پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار فرمایا، اپنے آپ سے جن کو موصوف فرمایا، اور جن چیزوں کو آپ نے اپنے لیے مختص فرمایا، لباس وغیرہ کے حوالے سے، اپنے معاملات زندگی کے حوالے سے، تو وہ سنت کہلائی. آپ کے چلنے پھرنے کا طریقہ ہو گیا، آپ کا زندگی گزارنے کا عمل ہو گیا، چاہے وہ آپ کے کردار کے ذریعے سے ہو یا پھر آپ کے
کسی بھی لباس اور آپ کے معاملات کے ذریعے سے ہو وہ سنت کہلاتا ہے. آسان سے میں تعریف کر رہا ہوں. اور فیشن کیا ہوتا ہے؟ تو فیشن ہمارے معاشرے میں جس کو کہا جاتا ہے وہ جو چیز زمانے میں رائج ہو جائے, جو چیز پذیرائی پا جائے اور جو عام ہو جائے. مطلب یہ کہ کسی معروف شخصیت نے, کسی معروف, ہمارے یہاں تو یہی چل رہا ہے کہ معروف اداکار نے یا کسی معروف ایکٹر نے کوئی چیز اختیار کی جو پہلے نہیں تھی, اس چیز کو لوگوں نے دیکھا, لوگوں کو اچھا لگا, لوگوں نے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا, اپنے معاشرے میں اس کو جگہ دے دی, وہ فیشن بن گیا. اب آپ نے سوال کیا کہ سنت پر چلنا مشکل, فیشن پر چلنا آسان کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن تسلیم نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ہم نے اپنے ذہن کو پہلے سے ہی یہ کہہ کر چھوڑا ہوا ہے کہ تو نے اسلام کی جانب نہیں آنا. اگرچہ ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم نہ جانے کیوں فیشن کو اور اس کو جدت پسندی سمجھتے ہیں, اور جو سنت ہے اس کو پرانا دور سمجھتے ہیں, پرانا فیشن سمجھتے ہیں اور اولڈ فیشن کہتے ہیں, اور ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ شخص اگر امامہ پہن کر سنت مصطفیٰ سجا کر گھر سے نکلتا ہے تو اسے اسی اسلامی جمہوریت کے اندر, اسی مسلم مملکت کے اندر اس کو ایسی تعجب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جیسے وہ اسرائیل کے اندر گھوم رہا ہو. اسرائیل کے اندر کوئی امامہ لگائے گھوم رہا تو وہ لوگ ایسے تعجب سے دیکھیں گے. تو ایسے یہی مثال ہے. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی کہ اسرائیل کے اندر کوئی شخص تھا, وہ ترکش ریڈ ٹوپی جو سلطنت عثمانیہ کی نشانی تھی وہ ٹوپی پہن کر کے وہ گھوم رہا تھا, لوگ اس کو بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے. تو وہی مثال ہے. آج ہم لوگوں نے اپنے ذہن کو یہ بات سمجھا دی ہے, یہ بات بتلا دی ہے کہ جو حضور کی سنت ہے, جو صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے, جو بزرگوں کا طریقہ اور اطوار ہے, وہ ایک پرانی چیز ہے, پرانی شے ہے, اور اس کو ہم ایک حقیر سمجھتے ہیں. اگرچہ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک مثال دے رہا ہوں, بالوں کا اسٹائل دیکھیں, ہم بالوں کا اگر انداز دیکھیں تو وہ اگرچہ اس کا آغاز کس نے کیا تھا, اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی, کسی کو نہیں معلوم. پیچھے جائیں تو وہ یہود و نصارہ ہی نکلیں گے. کوئی فٹ بالر ہوگا, کوئی اینکر ہوگا, کوئی ایکٹر ہوگا, کوئی فلم کا کوئی اسٹار ہوگا, کوئی اسی طرح کوئی مسئلہ ہوگا. اگر کوئی وہ بندہ, وہ شخص اور وہ فرد معاشرے کے اندر چینجنگ لا سکتا ہے, وہ آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہوں, تو کیا آپ اپنے دین کو پروموٹ نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے اسلام کو, اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمانہ کو ترجیح نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. اصل میں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کی ہوئی ہے. بچوں کو گھر میں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بیٹا آپ نے مولوی نہیں بننا. وہ مولوی کس کو کہتے ہیں؟ مولوی اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. مولوی کس کو کہتے ہیں؟ مولوی اس کو کہتے ہیں جو مسجد میں نظر آتا ہے امامہ پہنتے ہوئے, جو نماز پڑھاتا ہے. مولوی اس کو کہتے ہیں جو جناب کھلے کپڑے پہنتا ہے اور جناب اس طرح کے اس کے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ جناب مولوی ہوتا ہے. اور آپ نے مولوی نہیں بننا. مولوی کیوں نہیں بننا؟ جناب مولوی ہوگا تو معاشرے میں اس کو ترقی نہیں ملے گی. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کو ترقی نہیں ملے گی, حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. بہت سے علماء کرام ہیں, بڑے بڑے تجار میں ان کا شمار ہے. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, 2024 کی, 2024 کی بات کر رہا ہوں میں, کہ اس کے اندر بھی بہت سے علماء ایسے ہیں جو بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہو گئے ہیں. آج اگر ہم ہی لے لیں, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم دونوں نے امامے سجائے ہوئے ہیں, رفاقت بھائی نے بھی امامہ پہنا ہوا ہے, ہم تینوں نے امامے پہنے ہوئے ہیں, تو کیا ہم سوشل میڈیا پہ نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں. تو کیا ہم کہیں پر ورک نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کیا ہم نالج یا تعلیم یا ایجوکیشن کی حصول کے لیے باہر نہیں نکل سکتے؟ کر سکتے ہیں. ہم نے بھی کالج پڑھی ہے, ہم نے بھی اسکول پرائیویٹ لی ہے, ہم نے بھی تمام معاملات کیے ہیں, ہم نے بھی کمپیوٹر کورسز کیے ہیں. اب ہم سارے معاملات کو اپنی زندگی کے اندر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو چلانا بہت مشکل ہے, اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا مشکل ہے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا مشکل ہے. اگر ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو میوزک کے بغیر شادی انکمپلیٹ ہے. کیوں جی؟ فیشن ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں باہر سے ایک چیز آ کر کے انٹر ہو جاتی ہے, اس کو نکالنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
تو 1400 سال پہلے جو دین آپ کے نبی نے آپ کو دیا، اللہ، جو رب سبحان نے اللہ۔ آپ کو اپنی کتاب دی، جو کتاب آپ تک آپ کے نبی نے پہنچا دی ہے، جو دین آپ کے گھروں تک پہنچ گیا ہے، انہوں نے تو قربانیاں دی تھی، بے شک، انہوں نے تو اپنی گردنیں کٹوا کر کے دین پھیلایا تھا۔ آپ نے تو آنکھ کھولی، مسلمان کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں مسلمان ماں کی آگوش میں آپ نے پرورش پائی، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ دین کو ترویج و اشاعت کے لیے آپ کے لیے مشکلات آ گئی؟ مشکلات تو ان کے لیے تھی، مشکلات ابو بکر صدیق کے لیے تھی، مشکلات عمر فاروق کے لیے تھی، مشکلات امام حسین کے لیے تھی، جہاں پہ دین کا نام لینے پہ ان کے گھر کو پورے ختم کر دیا گیا۔ مشکل تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے تھی، مشکل تو حضرت زبیر بن عوام کے لیے تھی، مشکل تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھی، جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اللہ، مکے کے اندر جن کا سب سے پہلا خون زمین پر گرا، اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہیدہ، اسلام کی خاطر جن کا سب سے پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرا، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں تھی، ان کے لیے دین کا نام لینا مشکل تھا۔ قربانیاں تو بلال حبشی نے دی ہے، قربانیاں تو میرے مصطفیٰ نے دی ہے، حضور نے اپنے دندان تک شہید کروائے تھے، حضور نے اپنے نالین شریفین کو خود خونوں سے بھر دیا تھا۔ اس طرح کی تکالیف اٹھانے کے باوجود بھی کسی صحابی نے اس طرح نہیں کہا کہ ہمارے لیے سنت کو اپنانا مشکل ہے۔ اللہ، حضرت سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد حرام بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے، وہ کفار انہیں مارا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جب مسلمان ہوئے تب جا کر کے 40 مسلمان، 39 جب پہلے ہو چکے تھے، مسلمانوں کو کھلے عام عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اسلام لائے تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کیا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے پھر عرض کی حضور اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کھل کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ آج سے بیت اللہ شریف کے اندر، آج سے صحن حرم کے اندر، آج سے خانہ کعبہ شریف کے اندر مسلمان کھلے عام عبادت کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت امیر حمزہ تلواریں لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون مسلمانوں کو تکلیف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تکلیف تو انہوں نے برداشت کی تھی، ہم نے کیا کیا ہے؟ بے شک، ہمارے لیے تو پورا اوپن گراؤنڈ ہے، پورا کھلا میدان ہے ہمارے لیے۔ ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، ہم نے آنکھ کھولی مسلم مملکت کے اندر آنکھ کھولی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم انڈیا میں رہتے تھے، انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، نہیں، ہم سب نے آنکھ کھولی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آنکھ کھولی، جہاں پر تکالیف نہیں ہے، جہاں پر عبادات کرنے پر روک ٹوک نہیں ہے، جہاں پر مساجد بنانے پر، مساجد کے اندر جانے پر، مدارس کے قیام پر، مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے پر اور سنتوں کے قیام پر، سنتوں کی ترویج و اشاعت پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کہیں کہ سنت کو اپنانا مشکل ہے، فیشن کو اپنانا آسان ہے، تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ یہ آپ کی ذہنیت کا فطور ہے، آپ کی ذہنیت کا مسئلہ ہے، آپ کے نفس کا ایشو ہے، آپ کے نفس کا مسئلہ ہے، آپ کے نفس کا یہ پرابلم ہے کہ اس کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانا دشوار لگ رہا ہے، اس کو فیشن کو اپنانا مشکل نہیں لگ رہا۔ آپ دیکھیں لوگوں نے آدھے بال اڑا کر آدھے رکھ لیے، بے شک، معیوب تو ہے کہ بھائی آدھے بال تیرے کہاں گئے؟ بھائی فیشن ہے۔ عورتوں کے کپڑے کم ہو گئے۔ کچھ دن پہلے میں پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ عورت اگر برقع پہنے تو اسے عورت کہا جاتا ہے، عورت اگر پردے کی نیت سے اگر برقع پہنے تو اسے عورت کہا جاتا ہے۔ آج بھی معاشرے میں یہی ہے کہ اگر عورت برقع نہ پہنے تو اسے ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عورت اگر برقع پہنے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے یا پردے کا لحاظ کرتے ہوئے یا حیا کی چادر سمجھتے ہوئے، پردہ کرتے ہوئے اگر وہ برقع پہنے تو اسے عورت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر مرد امامہ اور کرتا پہن کر نکلے تو اسے مولوی کہا جاتا ہے، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عورت کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی تو نے برقع پہنا ہے، تو نے شریعت کی پابندی کی ہے، لیکن جب مرد وہ اگر سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عجیب و غریب ہمارا ماحول ہے، عجیب و غریب مزاج ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمانہ کو عام کرتے ہیں، حضور کی سنت کو پھیلاتے ہیں، حضور کی سنت کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ اس کی بہت سے فوائد ہیں، اس کے بہت سے معاملات ہیں۔ اگر ہم حضور کی سنت کو پس پشت ڈال دیں، سائڈ کر دیں، ہٹا دیں، مائنس کر دیں، تو ہمارا معاشرہ ایک طریقے سے ایک عجیب و غریب معاشرہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم مسلم ممالک کے اندر ہی دیکھتے ہیں، آفس قائم کیے ہوتے ہیں، آفس کے اندر جاب کے لیے ایک شرط ہوتی ہے، داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔
داڑھی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے ایک مٹھی تک، ایک مٹھی سے زائد اس کو کاٹ سکتے ہیں، بے شک ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ تو گناہ ہے۔ تو آپ اگر ایسے مسلم ملک کے اندر، مسلم کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کو سوچنا ہو چاہیے کہ یار میں ادھر کام کروں یا نہ کروں۔ یہاں پر میرے نبی کی سنت کو نالی میں بہانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج ہم بڑے ایمان کے جذبے میں سرشار ہو کے نعرے لگاتے ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ نعرے لگانا بہت آسان ہے، ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے آپ کا، لیکن اسی عاشق رسول سے، غلام مصطفیٰ سے پوچھا جائے کہ حضور آپ کو حضور کی غلامی کے اندر مرنا تو قبول ہے، حضور کی سنت اپنانا قبول نہیں ہے، بے شک حضور کی سنت اپنانا قبول نہیں ہے، مرنا قبول ہے۔ جناب غلام یہ رسول ہے، موت بھی قبول ہے، مرنا قبول ہے، سر کٹانا تو مشکل ہے۔ تو سر کٹانا آپ کے لیے آسان ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی سجانا مشکل ہے، آپ کے چہرے پہ امامہ سجانا مشکل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص امامہ پہن لے تو اچھا ہے، میں یہ نہیں کہتا پہن کے نکلے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو جو چیز ہمارے اسلام کا، دین کا، شریعت کا حصہ ہے، جو چیز واجبات میں شامل ہے بندہ وہ تو کرے۔ بے شک نماز کی پابندی کرے، اپنے نبی کی سنت اپناتے ہوئے داڑھی تو رکھے کم از کم، اور یہود و نصارہ کے اس کے طریقہ کار سے بائیکاٹ کرے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت نے بلیک کپڑے پہننے سے محرم کے دنوں میں منع فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ان لوگوں سے مشابہت ہوتی ہے جو صحابہ کرام کو تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کرتے ہیں، تو صرف مشابہت کی وجہ سے ان کے لیے جناب ان سے مشابہت نہ ہو، اس وجہ سے کالے کپڑے پہننے کی ممانعت ہے۔ میں نہیں کہتا پینٹ شرٹ پہننا منع ہے، ہمارے زمانے میں رائج ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ صرف یہودیوں کا لباس ہے، نہیں، میں نہیں کہتا کہ منع ہے، شریعت نے ایسا کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں، ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ بہتر اور مستحب اور مناسب یہ ہے کہ آپ وہ چیز پہنیں جو آپ کا قومی لباس ہے، بے شک جو آپ کا اسلامی لباس ہے، جو آپ کا مصطفیٰ کا سنت لباس ہے، آپ وہ تو اپنائیں۔ آپ بے شک اپنے ملک کو پروموٹ کریں، آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ اپنے اسلام کو ترقی کروائیں، آپ اسلام کو پروموٹ کریں، آپ اسلام کی تبلیغ کریں، اس کی اشاعت کریں، اپنے نبی کی سنت کو قائم کریں۔ آج یہود و نصارہ اپنے فیشن کو رائج کرنے میں تیزی دکھاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے، ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے معاملات زندگی کبھی اس طرف نہیں جاتے کہ ہم اپنے دین کو پروموٹ کریں۔ بے یہی شک وجہ ہے کہ ہمارا دین دن بر دن، دین تو پیچھے نہیں آ رہا، دین انشاءاللہ غلبہ ہی پائے گا ہمیشہ، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ دین سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے معاملات کو اپنے گھروں تک پہنچانے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب اسی موضوع کا ایک سوال اور حصہ بناؤں گا کہ اگر جو لوگ سنت مصطفیٰ کو اپناتے ہیں، کیا سنت کو اپنانے میں کچھ فوائد بھی ہیں؟ سنت کو اپنانے کے فوائد دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں۔ اخروی تو ہے ہی ہے کہ آپ کے نبی کی سنت ہے، کہ ہے نا، ایک شعر ہے، قبر میں عشق رخ شاہ کا تاج داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ شعر کا مطلب یہ ہے، لحد میں، قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اس سے مراد داڑھی ہے، اس سے مراد داڑھی ہے۔ لحد میں ہم نے سنا ہے کہ اندھیری ہے، قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، تو شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا، کیا خوب تصور پیش کیا کہ لحد میں، قبر میں عشق رخ شاہ، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ یعنی چہرے کا، اور ان سے محبت کا داغ لے کے چلیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ داڑھی مبارک ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ شاعر کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں اگر قبر میں جاؤں گا تو میں داڑھی اپنے چہرے پر سجا کے جاؤں، میرے پاس اعمال تو نہیں ہے، لیکن میں نے حضور کی سنت سمجھ کے، حضور سے محبت کی نیت سے داڑھی چہرے پہ رکھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس داڑھی کو بھی قبر کے اندر انشاءاللہ روشن کر دے سبحان گی۔ اللہ، یہ بلب کا سبحان کام دے گی، بے یہ شک۔ نور کا کام دے گی، نورانیت کا، لائٹ کا کام دے گی، اور انشاءاللہ ہماری قبر کو یہ روشن کر دے گی۔ تو بہت سے فوائد ہیں، اخروی فوائد بھی ہے، دنیاوی فوائد بھی ہے۔ اگر ہم لے لیتے ہیں ایک سنت کو، مسواک شریف، سبحان اللہ، مسواک شریف کے حوالے سے احادیث میں بھی کافی فضائل ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں آج کل کے ٹوتھ برش سے، آج کل کے ٹوتھ پیسٹ سے، تو میں آج کمپیریزن کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک طرف ہے ہمارے پاس مسواک شریف، جو میرے آقا کی سنت بھی ہے اور ہماری شریعت کا حصہ بھی ہے،
دوسری طرف ہے ہمارے دنیاوی جو ہمارے کمپنیز کے بنائے ہوئے ٹوتھ پیسٹ ہیں اور ٹوتھ برشز ہیں، وہاں پر دو چیزیں ہیں، یہاں پر ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں ٹوتھ برش کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ لگانا پڑتا ہے تب جا کے ہمارے دانتوں کی صفائی ہوگی، علاوہ ازیں نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹوتھ برش ایک پلاسٹک کی چیز ہے، اس کے اوپر ایک کیمیکل لگانا پڑتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دانتوں کو صاف کرتا ہے. یہاں پر ہمیں کسی بیرونی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی مسواک سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک درخت کی شاخ ہوتی ہے مسواک، اور سنت کریمانہ کے اندر زیتون کے مسواک کا بھی ذکر آیا ہے اور پیلو کی مسواک اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. عام طور پہ جو زیادہ استعمال ہوتی ہے زیتون کی استعمال ہوتی ہے. تو ایک درخت کی شاخ ہوتی ہے اور درخت کے اپنے ہی فوائد ہیں. تو درخت کی شاخ کے اندر اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، اپنا ایک اس کے اندر رس ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے اس کے ریشوں کے اندر بھی اپنے پروٹینز وغیرہ ہوتے ہیں. تو آپ جب اس کو چھیلتے ہیں، اس کے چھلکے کو اتارتے ہیں تو اس کے ریشے باہر آتے ہیں جو ایک برش کا کام دیتے ہیں. اب آپ اس کو جب کرنے لگتے ہیں گیلا کر کے تو اس کو جو پریشر لگتا ہے تو اس کے اندر سے بھی ایک مادہ نکلتا ہے جو ہمارے دانتوں کو صاف کرتا ہے. جب دانت صاف ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی دانت صاف ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی صاف ہو رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ یہاں پر جراثیم باقی رہنے کا زیادہ امکان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کے ذریعے برش کو دھو دیتے ہیں، لیکن پانی بھی 100% جراثیم کو 100% اس کو بیکٹیریا کو ختم نہیں کرتا. اس کے اندر کچھ نہ کچھ اجزاء رہ جاتے ہیں جو آپ کے بیمار ہونے کا باعث بنتے ہیں. ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹوتھ برش کے زیادہ استعمال سے دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے. دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور خلا پیدا ہو جانے کے باعث دانتوں کے درمیان اگر کھانے کی کوئی شے رہ جائے تو وہ مسوڑوں کو اور دانتوں کو نقصان دیتی ہے. جبکہ یہاں پر آئیں اگر ہم مسواک کی طرف، تو مسواک کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں یہی حکم ہے کہ آپ نے 2-3 بار اس کو استعمال کر لیا، پھر آپ اس کے ریشوں کو کاٹ دیں، پھر نیا ریشہ اس کا لیں، اس کو دوبارہ سے چھیلیں، پھر اس کو استعمال کریں 2-3 بار، پھر اس کو کاٹ دیں. تو یہاں پر بیکٹیریا کے رہ جانے کا کوئی امکان ہی نہیں بنتا. اس کے علاوہ یہاں پر ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا ہے، آج کل تو ویسے بھی اگر ہم دیکھیں بہت سے کمپنیز نے ایسے وہ نکالے ہیں ٹوتھ پیسٹ جس کے اندر مسواک کا وہ اجزاء کو استعمال کرتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کسی کمپنی کا کیونکہ یہ پھر سوشل میڈیا کی پابندیاں بھی ہوتی ہے. تو بہت سے ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جن کے اندر فلیور کے اندر اور معمولات کے اندر اس کو مسواک کو شامل کیا گیا، باقاعدہ ایک الگ سی قسم نکالی گئی ہے. اور تو اسی طرح اس کا مطلب ڈاکٹروں نے بھی، ان کی لیبورٹریز نے بھی تسلیم کیا ہے کہ مسواک کے بے شمار فوائد ہیں. بالکل. اور مسواک کے اندر یہ دانتوں کے اندر گیپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم احادیث کی طرف آئیں، اللہ اکبر، پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمانہ کا مفہوم ہے کہ مسواک کا جو عادی ہے وہ شخص ایمان کی موت مرے گا. اللہ، یہ ہو گیا اخروی فائدہ. اب آتے دنیاوی فائدے کی طرف. جو شخص مسواک کا کثرت سے استعمال کرتا ہے اس کو بلغم پیدا نہیں ہوتا، اس کا سینہ صاف رہتا ہے. جو شخص مسواک کا استعمال کرتا ہے اس کے دانت صاف رہتے ہیں. جو شخص مسواک کا استعمال کرتا ہے اس کو پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے. جو شخص مسواک کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ مضبوط رہتا ہے. اتنے کثیر فوائد ہیں. اس کے علاوہ آپ کو روزے کے اندر شریعت ٹوتھ پیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتی. وجہ اس کے اجزاء منہ میں رہ جاتے ہیں جس کے ذریعے روزہ فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہے، لیکن مسواک کرنا میرے آقا نے اس کی خود اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ تو میں نے چند فوائد آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اس کے علاوہ سرما آپ لے لیں. سرما بھی حضور کی سنت ہے. سرمے کی بھی ایک بڑی خاصیت تو میں یہی بتا دوں کہ اس کو بھی روزے میں لگانے کی اجازت ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگرچہ آپ کو سرمے کا ٹیسٹ گلے کے اندر، حلق کے اندر محسوس ہو، تب بھی آپ کا روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا. کیوں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں سرما عصمت کا ہو، کیونکہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس کی اجازت ہے. تو وہ سرما اگر لگاتے ہیں اس کا اگر آپ کو ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے تب بھی آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. تو عصمت سرما جو ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عصمت سرما نظر کو تیز کرتا ہے، روشنی کو تیز کرتا ہے، بصارت کو تیز کرتا ہے، اس کو توانائی بخشتا ہے، اور اس کے علاوہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ہماری اس کو اگاتا ہے، اس کو وسعت بخشتا ہے، اس کو گھنا پن دیتا ہے. یہ سرمے کے فضائل ہو گئے. اب آ جاتے ہیں ہم دیگر سنتوں کی طرف. پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور بھی کافی ساری سنتیں ہیں. جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک فیشن چل پڑا ہے، بال بڑے بڑے رکھتے ہیں. بے شک.
اتنے بڑے بال ہوتے ہیں کہ پیچھے سے دیکھنے والا پہچان ہی نہ سکے کہ مرد ہے کہ عورت ہے. اگر آپ کو بال رکھنے کا شوق ہی ہے تو آپ بال رکھیں, سنت کی نیت سے رکھ لیں. پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمانہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا تو آدھی کان کے لو تک, اکثر آدھی کان کے لو تک, اور اس کے علاوہ آپ کان کی لو تک یہاں تک بھی بال رکھتے تھے. اور آپ کبھی کبھی آپ کے بال اتنے طویل ہو جاتے تھے جنگوں کے باعث کہ وہ کاندھوں کو اور شانوں کو چھونے اور چومنے لگتے تھے. پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کریمانہ ہے الطہور نصف الایمان, یعنی صفائی آدھا ایمان ہے. یہ بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور حضور کی اپنی ایک سنت بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, شاید پچھلے سال میں نے ٹرانسمیشن میں یہ بات کی تھی کہ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ معمول تھا کہ آپ جنگ میں بھی اگرچہ ہوتے تھے, جنگ میں حال یہ ہوتا تھا کہ ہم سفر پہ جائیں تو ہم دشواری میں آ جاتے ہیں. اندازہ لگائیں, جنگ میں دشمن سامنے ہوتا ہے اور اس میں اپنی جان کو بھی بچانا ہوتا ہے, اسلام کا بھی دفاع کرنا ہوتا ہے, دشمن کو اس کے وار کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے. اس دوران بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طہارت کا, پاکیزگی کا, صفائی کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ حضور کے پاس جنگ کے دوران بھی ایک پاؤچ ہوتا تھا, ایک بیگ ہوتا تھا. اس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر ایک سرما ہوتا تھا, ایک سوئی دھاگا ہوتا تھا, ایک شیشی ہوتی تھی, ایک عطر کی شیشی ہوتی تھی اور ایک کنگھی ہوتی تھی. صحابہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وقت ملتا, جب وقت میسر ہوتا, حضور اپنے بال بنانا کنگھی سے شروع ہو جاتے تھے. حضور اپنے بالوں کو سنوارنا شروع کر دیتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے اور حضور کی سنت نے نفاست کو کتنا پروموٹ کیا ہے, پاکیزگی کو کتنا پروموٹ کیا ہے, کتنا اس کو ترویج کی ہے, اس کو پھیلانے کی تبلیغ دی ہے. کہ پیارا کہ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صرف ہم ایک یہ سنت لے لیں, میں اپنی بال کو اینڈ کر رہا ہوں, کہ ہم صرف ایک سنت اس کو لے لیں کہ ہم اپنے سفر میں ان چیزوں کو لیں, اپنے ساتھ خوشبو کا اہتمام کریں, اپنے ساتھ تیل کا اہتمام کریں اور اپنے ساتھ ایک کنگھی رکھ لیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا چہرہ, آپ کا لباس, آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ کی پاکیزگی سے مطمئن رہیں گے, اور آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے نہیں بلکہ بالیقین جہاں پر ایسا شخص ہو جو نفاست کو پسند کرتا ہو تو لوگ اس کے پاس بھی نفیس ہو کر آتے ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ طاہر ہے اور طہارت کو پسند فرماتا ہے. تو اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور اپنے معاشرے کا ایک با کردار اور خوش اخلاق اور ایک اچھا با اعتماد فرد بھی بن سکتے ہیں. بے شک, بہت بہت شکریہ, بہت ہی پیاری گفتگو کی. اللہ رب العزت ہمیں سنت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب ایک اور سوال ہے اسی موضوع کے مطابق, کہ سنت اور فیشن کو ایک ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے؟ سنت اور فیشن کو لے کے چلا جا سکتا ہے یا نہیں, اس کے اوپر تو بات الگ ہو جائے گی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ بخاری شریف کے اندر بھی پہلی حدیث یہی ذکر کی گئی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اگر آپ اس فیشن کو فیشن کی نیت سے نہیں اپناتے ہیں, سنت کی نیت سے اپناتے ہیں, تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پر آپ بال رکھ رہے ہیں اور آپ بال اتنے رکھ رہے ہیں کہ وہ سنت مصطفیٰ کی حدود تک ہیں, تو اگر آپ اس میں نیت فیشن کی نہیں کر رہے بلکہ آپ نیت اس کی یہ کر رہے ہیں کہ میں حضور کی سنت عمل کر رہا ہوں, سنت کو ادا کر رہا ہوں, تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. اور ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دور سے دیکھے گا تو کہے گا کہ جناب یہ فیشن سے ہٹا ہوا بندہ ہے. مثال کے طور پر ایک اور بات کہوں میں, اگر کوئی شخص کہیں پر فیشن چل پڑتا ہے کہ سفید لباس کا فیشن ہے, وائٹ کپڑے پہننے ہیں, تو سارے دوست وائٹ کپڑے پہن رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے اندر سب جتنے دوست یار ہوتے ہیں سب ایک ہی قسم کا لباس پہنتے ہیں, اور یہ فیشن بھی ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے دوستوں سے میٹنگ کر کے وہ کرتا وہی ہے, ایک ہی تھان لیتا ہے, ایک ہی سوٹ لیتا ہے اور سب کے ایک جیسے کپڑے بنواتے ہیں, لیکن نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا سفید لباس اختیار کرو اور اپنے مردوں کو بھی اسی کے اندر کفناؤ, ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سارے کے سارے دوست, کزن, یار, سارے لوگ برادر
ہم ایک سا لباس اختیار کریں گے تو کوئی اس سے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ شادی کینسل ہو جائے گی یا کوئی ہال کی چھت گر جائے گی یا کوئی زمین پھٹ جائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا. بے شک. آپ ایک طریقے سے معاشرہ یہ سمجھے گا کہ فیشن پر عمل ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیشن اور سنت کو ایک ساتھ لے کے چلیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت ہی کو پروموٹ کریں، سنت ہی کی تبلیغ کریں، سنت ہی کی ترویج کریں اور اس کو ساتھ لے کر کے چلیں. تو اس طرح ممکن ہو سکتا ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ بہت ہی پیاری گفتگو کی. موضوع تو بہت دلچسپ تھا. فی زمانہ لوگ سنت مصطفیٰ سے بہت دور ہو چکے ہیں. جی ہاں ناظرین کرام، ضرور اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھیں سنیں اور جو ہمارے علماء کرام بات چیت کر رہے ہیں، آئے روز نصیحت واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک کلام شامل کروانا چاہوں گا. ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب رفاقت قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ ایک پیاری سی نعت اس پروگرام میں پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں. اللہ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. اللہ برکات رمضان، برکات. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دو کرم ہے شہبت تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب
محبوب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ محترم جناب رفاقت قادری صاحب، اللہ رب العزت آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آج جو ہمارا 26واں پروگرام ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر، آج کے پروگرام میں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت عطا فرمائے، اور اس پروگرام میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اپنی شایان شان کے صدقے سے معافی عطا فرمائے۔ آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان آیا، برکات رمضان آیا، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان